جی کوئی ساتھی تلاوت کر. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. انما سوائے اس کی نہیں یا پختہ بات ہے. مثل الحیات الدنیا مثال دنیاوی زندگی کی کماء اس پانی کی طرح ہے انزلناہ جسے ہم نے اتارا من السماء آسمان سے فاختلط پھر رلا ملا نکلا خلط ملط ہو گیا اس کے ساتھ بلکہ اس کے وجہ سے بھی اس کے باسببیہ نبات الارض زمین کا سبزہ مما یأکلہ الناس والانعام. ٹھیک ہے موصول ہو ضمیر راجع موضوع اس میں سے کہ جسے کھاتے ہیں لوگ والانعام اور چھپائیں حتی یہاں تک اذا جب اخذت الارض پکڑتی ہے زمین زخرفہا اپنی رونق اپنی خوبصورتی وزینت وزینت نہیں پڑھنا بہت بڑی غلطی ہے. وزینت بالکل باب بدل جائے گا اگر وزینت پڑھے. وزینت اور باب ہے وزینت اور باب ٹھیک ہے اور معنی بھی بدلے گا اس لیے وزینت ٹھیک. اور وہ خوبصورت ہوتی ہے مزین ہوتی ہے. وظن اور خیال کرتے ہیں اہلھا اس کے رہنے والے زمین والے بلکہ اس کے مالک انہم کہ بے شک وہ لوگ قادرون قدرت رکھنے والے ہیں طاقت رکھنے والے علیہ اس پر. اتاہا تو آتا ہے اس کے پاس ترجمہ کو دیکھ رہے ہیں نا تو آتا ہے اس کے پاس امرنا ہمارا امر ہمارا حکم لیلاً رات کو او نہار یا دن کو فجعلناہا بس ہم بنا دیتے ہیں اسے حصیداً کٹی ہوئی فصل کأن لم تغن گویا کہ نہ بستی تھی گویا کہ نہیں تھا نہ بستی تھی نہیں تھا بالامس سے یعنی وہاں پر بالامس سے پہلے سمجھ آ گئی. کذالک اسی طرح نفصل الآیات ہم کھول کے پھیر کے بیان کرتے ہیں نشانیاں لقوم ایسی قوم کے لیے تفکرون جو غور و فکر کرتے ہیں. واللہ اللہ تعالیٰ یدعو بلاتا ہے الی دار السلام سلامتی کے گھر کی طرف ویہدی اور پہنچاتا ہے
من یشاء جسے چاہتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے تک۔ ترجمہ سمجھ آ گیا جی؟ دوبارہ کر لو۔ اچھا، انما سوائے اس کے نہیں، پختہ بات ہے، جزئی نیست، مثل الحیات الدنیا مثال دنیاوی زندگی کی، کما ان اس پانی کی طرح انزلناہ جسے ہم نے اتارا من السماء آسمان سے، فاختلط پھر رلا ملا نکلا، بھی اس کی وجہ سے، نبات الارض زمین کا سبزہ، مما یأکلہ الناس والانعام اس میں سے کہ جو کھاتے ہیں لوگ اور چھپائے، حتیٰ یہاں تک اذا جب اخذت الارض پکڑتے زمین، زخرفہا اپنی رونق، وزینت اور خوبصورت ہو جاتی ہے، وظن اور خیال کرنے لگتے ہیں، اہلوہا اس کے مالک، انہم کہ بے شک وہ قادرون قدرت رکھنے والے ہیں، علیہا اس پر، اتاہا تو آتا ہے اس کے پاس، امرنا ہمارا حکم، لیلاً رات کو، او نہاراً یا دن کو، فجعلناہ بس ہم بنا دیتے ہیں اسے حصیداً کٹی ہوئی فصل، کأن لم تغن گویا کہ بستی نہ تھی، بالامس سے پہلے، کذالک اسی طرح، نفصل الآیات ہم کھول کھول کے بیان کرتے ہیں نشانیاں، لقوم یتفکرون غور و فکر کرنے والے قوم کے لیے، واللہ اور اللہ تعالی یدعو بلاتا ہے، الی دار السلام سلامتی کے گھر کی طرف، ویہدی اور پہنچاتا ہے، من یشاء جسے چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے تک۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ ترجمہ سمجھ آ گیا جی؟ اچھا، ایک ایک لفظ کا سب کو سمجھ آ گیا؟ اچھا جی، تو اللہ جل جلالہ نے گزشتہ آیتوں میں بھی ایک مثال ذکر کی، ٹھیک ہے؟ یہ لوگ کیا کرتے ہیں جب بے بس ہو جاتے ہیں اور پھر کس کو پکارتے ہیں؟ یہ ہم نے پڑھا ہے۔ اب اس میں بھی مثال بیان کر رہے ہیں، شاید دنیا کی مثال بیان کر رہے ہیں، اس لیے کہ سب کچھ جو کرتے ہیں کس لیے کرتے ہیں؟ دنیا کے خاطر کرتے ہیں، دنیا کی وجہ سے کرتے ہیں، دنیا کی چمک دمک کو دیکھ کر اس کو سب سمجھ کر کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر اللہ تعالیٰ دنیا کی مثال دے رہے، دنیاوی زندگی کی مثال، بلکہ دنیاوی زندگی کی مثال دے رہے۔ اچھا، اس سے پہلے آپ ذرا دیکھ لیجیے، ایک صیغہ دیکھ لیں، انما، تو آپ کو پتہ ہے انا، یہاں پر انا کیا ہے؟ مخفوفہ ہے، ما کافہ عن العمل، ما نے کیا کر دیا؟ انا کو عمل کرنے سے روک دیا۔ اگر ما نہ ہوتا تو ان عمل کر، تو پھر کیا ہوتا؟ ان مثل الحیات الدنیا، ٹھیک ہے؟ ان کیا کرتا ہے؟ اپنے اسم کو ناسب الاسم رافع الخبر ہے،
لیکن اس ماں نے اس کو کیا کرتے عمل کرنے سے روک دیا. اب مثل الحیات دنیا پڑھ رہے ہیں. سمجھ حیات اصل میں تھا حیاوتن، حیاوتن. ٹھیک، تو یا متحرک مقبل مفتوح، یا کو کیا کر دیا الف سے بدل دیا، حیات ہو گئے. اچھا جی، کمال انزلنا تو آپ کو پتہ ہے باب فعال سے جب متکلم کا صیغہ ہے. من السماء آسمان سے. آپ لوگوں نے پڑھا ہے آسمان سے مراد ہے جو بھی ہم سے اوپر ہے وہ آسمان ہے. کل ما فوقنا فهو السماء، جو بھی ہم سے اوپر ہے سب کچھ سما ہی کہلاتا ہے عربی. تو پانی اترتا ہے کہاں سے؟ بادلوں سے. فاختلط باب افتعال ہے. ٹھیک ہے، اختلاط کہتے ہیں الجمع بین اجزاء الشیئین فصاعدا. خلط کسے کہتے ہیں؟ دو یا زیادہ چیزوں کے اجزاء کا آپس میں جمع ہو جانا. دو چیزوں کا یا زیادہ چیزوں کا اجزاء کا آپس میں کیا ہو جانا؟ جمع ہو جانا، جسے ہم خلط ملط کہتے ہیں. تو اس کو خلط کہا جاتا ہے عربی میں. سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ نبات باب نصر سے نبت ینبتو ومن اغنا، اور یہاں پر مراد سبزہ ہے. انبت ینبتو انبات کا معنی اگانا. مما من ماتا سے یأکلہ الناس، ما موصولہ ہے نا، پہلے بھی عرض کر چکا. تو اس کے لیے راجع صلہ میں کیا ہے؟ وہ موضوع فتح قرآن پاک مقصد یأکلہ الناس والانعام. انعام جمع ہے نعم کی. کس کی جمع ہے؟ نعم. ٹھیک ہے، اور وہ کیا ہے نعم؟ اس میں جنس، یہ ویسے اس میں جنس ہے، اس میں جنس جمعی ہے. اس کی جمع کیوں لائے ہیں نعم؟ کیونکہ جمع اس میں جنس تو خود زیادہ پر دلالت کرتا ہے. جی، تو جمع لائے ہیں اس کی جو ہے وہ مختلف انواع کے طرف اشارہ کرتے ہیں. سمجھ آ گئی؟ تو انعام کہتے ہیں 4 قسم کے جانوروں کو. اونٹ، ٹھیک ہے، نمبر 2 گائے بھینس، گائے بہن کو کہتے ہیں. نمبر 3 بھیڑ وغیرہ. نمبر 4 بکریاں، بکری. ان کو انعام کہا جاتا ہے. یہ لفظ قرآن پاک میں کئی دفعہ آیا ہے. بہیمۃ الانعام، بہیمۃ الانعام آیا. ایک تو بالکل شروع میں آیا ہے سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما ذکر. یہ بہیمہ بھی جانوروں کو کہتے ہیں، انعام بھی. اس میں کافی عرصہ میں پریشان رہا کہ یہ کیا مطلب بہیمۃ الانعام. کافی عرصہ میں پریشان رہا. ایک دفعہ میں نے کہا چھوڑنا اس کو. میں نے نہیں، جب تک حل نہ ہو جائے مسئلہ چھوڑنا نہیں. میں تو خیر پھر اللہ تعالیٰ نے حل کر دیا. تو بہیمہ انعام اس میں فرق ہے. کہہ رہے تو
بہیمہ کہتے ہیں تمام قسم کے جانوروں کو، عام ہے وہ، سارے اس میں شامل، حلال و حرام سب کو بہیمہ کہا جاتا ہے۔ انعام خاص ہے، یہ میں نے آپ سے عرض کیا، یہ 4 قسم کے جانوروں کو کہتے ہیں جو میں حلال ہیں ان کو، اور یہ 4 قسم میں نے آپ کو سے عرض کی نا، یہ چاروں کے 4 قسم حلال ہیں۔ اور بہیمۃ الانعام وہاں پر اضافت ہے، بہیمہ کے نام، عام کی اضافت خاص کی طرف، سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ سورہ انعام میں آیت نمبر 143 ہے، 8 ازواج من الضأن 2 ومن المعد 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين نبئوني بعلم إن كنتم صادقين ومن الإبل 2 ومن البقر 2 قل الذكرين حرم أم الأنثيين أما اشتملت عليه أرحام الأنثيين۔ اسی وجہ سے اسکول سورت کا نام بھی انعام رکھا گیا۔ فرمایا 8 جوڑے، یہ جو 8 جوڑے ہیں نا، ابھی جو میں نے 4 قسمیں بتائی ان کی، من الضأن 2، ٹھیک ہے، من الضأن 2، ٹھیک ہے، 2 جوڑے کس میں سے؟ دمبا اور دمبی، جو اون والے ہیں جانور، اور من المعد 2، اور بال والے، بکرا اور بکری۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ اچھا جی، تو یہ ہو گئے 4 نا۔ آگے ومن الابل 2، اونٹوں میں سے 2، اونٹ اور اونٹنی، ومن البقر 2، بقر ان میں سے 2، ٹھیک ہے، یعنی گائے اور بھینس، سمجھ آ گئی؟ اس میں سے وہ بھی داخل ہے، کیا نام ہے، بھینس سے بھی داخل، اور 4 قسمیں تھے، ان کیا ہو گئے؟ 8 جوڑے ہو گئے۔ اب جو لفظ ہے نا، آگے پھر یہ آیت پڑھ کے آگے پھر میں پریشان ہوتا تھا، آیت نمبر 146 میں کہ کیا اے فرماتے وعلی الذین ہادوا حرمنا کل ذی ظفر، یہودیوں پر ہم نے کیا ہر جو ہے نا اس والا اس کو ہم نے کیا کر دیا تھا؟ حرام کر دیا تھا، ناخن والا۔ ومن البقر والغنم، اور بقر میں سے اور غنم میں سے ہم ان پر حرام کر دیے تھے ان کی چربیوں کو۔ ان نبی کا لے کر آ گیا، غنم کا لفظ نوا آ گیا، نیا لفظ آ گیا غنم کا۔ میں کافی ادھر بھی کافی پریشان رہا ہوں گا، ٹھیک ہے، کیا مطلب؟ ٹھیک، تو اس طرح کی جو باتیں ہوتی ہیں یہ آپ کو جو عربی تفاسیر ہے، عربی کتاب وہاں پر ملنی ہے، اردو میں نہیں ملنی بالکل۔ تو غنم جو ہے نا، غنم اس کا اطلاق جو چھوٹے جانور ہیں سب دونوں پر ہوتا ہے، 2 قسم کے ہیں نا، اون والے اور بالوں والے، تو غنم سب کو کہتے ہیں۔ غنم میں دمبا دمبی بھی شامل ہیں، اور غنم میں بکرا اور بکری بھی شامل۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں آئی؟ اور اس طرح ویسے وہاں پر تو بقر کا تقابل کیا اون کے مقابلے میں، ویسے بقر کا جو لفظ ہے نا وہ بڑے جانوروں کو کہا جاتا ہے، دونوں اس میں گویا کہ شامل، اونٹ اونٹیں بھی اور گائے بھینسا وغیرہ یہ بھی۔ تو کوئی کہ وہ جو 8 جوڑے اوپر ذکر ہے نا وہ سارے ان میں ومن البقر والغنم حرمنا علیکم، 8واں آ گیا اس میں آ گیا۔
ابھی آپ لوگوں کو بڑے 1-2 منٹ میں بات مل گئی، بس سمجھ آ گئی، لیکن آپ کو نہیں پتہ کہ میں کتنا عرصہ اس میں پریشان رہا ہوں اور کتنے میں اس کو تلاش کرتا رہا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ جی تو آمین. دعا دیں جزاک اللہ تو دعا ہے، تو آمین کہنے چاہیے. تو خیر، اب بات یہاں سے نکلی انعام، سمجھ آ گئی. آگے فرماتے ہیں حتی اذا اخذت الارض زخرف جو لفظ ہے یہ سونے کو بھی کہتے ہیں، سونا، سمجھ آ گئی. اور اسی طرح سونا نہیں، سونا چاندی والا سونا، نام دوسرا سونا نہیں. جی اسی طرح زینت کو، خوبصورتی کو بھی کہا جاتا ہے. اسی طرح ملمہ کو بھی کہتے ہیں، ملمہ سازی، ملمہ، سمجھ آ گئی. اگر اس کی نسبت قول کی طرف ہو، قول کی طرف، تو پھر اس سے مرمہ سازی مراد ہوتی ہے، جھوٹ مراد ہوتا ہے. قرآن پاک اس کا ذکر ہے زخرف القول غرورا، مرمہ سازی کی باتیں، جھوٹ کی باتیں. سمجھ آ رہی کہ نہیں؟ اچھا جی. وَزَّيَّنَتْ کون سا صیغہ ہے، کس باب سے ہے جی؟ کس سے؟ افعل. یہ کون سا باب بنے گا؟ باب کون سا بنے گا؟ اچھا افعل. آپ کون کیا کہتے ہیں، کون سا باب بنے گا؟ ہاں مار چاول مار، کوئی گل نہیں. ہاں تفعیل سے. اچھا جی. اور شوشہ چھوڑ دو، کوئی گل نہیں. کون سے پیسے لگتے ہیں شوشہ چھوڑ؟ ہاں باب فعل. اور کوئی شوشہ چھوڑ دو جی، گل کوئی نہیں. ہاں جی اچھا پکی گل. اور جی جی افعل. اور مار گل کوئی نہیں. ہاں ہاں چڑھنے میں کوئی کون سے کڑے پیسے لگتے جی؟ معاویہ صاحب چڑھو گل کوئی نہیں. جی میں بتاؤں یا آپ لوگوں نے بتایا؟ جی ایسے فری میں تو نہیں بتاتے ہوتے. ادھر کوئی شوار ماما ہوتا، ٹھیک ہے، ادھر کوئی پیزا ہوتا، برگر ہوتا. چاہے پرانی ہو، وہ پرانی بات ہے، ٹھیک ہے. نہیں جزاک اللہ سے نہیں، خوش کام تک سمجھ آ کے. ہاں یا تو پھر تم سب ناک رگڑ لو، ہار مان لو، ہار ناک رگڑ لو زمین کے ساتھ، زمین کے ساتھ، زمین. ہار مانتے ہو سب؟ جی سب ہار مانتے. ہار جو مانتے وہ ہاتھ اٹھا، یا پھر بتاؤ جی. ناک رگڑنی پڑے گی زمین کے ساتھ. جی جی رحیم اللہ صاحب اب پہلے کہاں پڑھتے رہے؟ یہ پہلا سال آپ کہہ رہے ہیں. اچھا. وَزَّيَّنَتْ یہ باب تفاعل ہے، اصل میں تھا تزینت. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ پھر جو ہے نا اس میں تفاعل کی فا کلمہ میں کیا ہے؟ زاہ.
سمجھ آ گئے کہ نہیں؟ زینا اس کا مادہ ہے، تو تا کو زا میں بدل دیا، پھر زا میں ادغام کر دیا، تا کو زا میں بدل کر پھر اس کو دوسرے زا میں مدغم کر دیا۔ اب جب اس کو ہم نے ادغام اس میں کر دیا تو پہلا زا وہ تو ساکن ہو گیا، تو ابتدا پہ سکون کیسے کریں؟ ابتدا پہ سکون تو محال ہے، نہیں کر سکتے، تو اس لیے پھر شروع میں حمزہ وصلے لے کر آئے، ازینت کر دیا، پھر کیا کر دیا؟ ازینت۔ اس لیے میں نے آپ کو عرض کیا کہ اس کو وزینت پڑھنا ہے، اگر وزینت پڑھ لیں گے نا تو کون سا باب بن جائے گا پھر؟ اب تفعیل، تو تفعیل تزیین سے ہوگا، تفعیل کا معنی ہوتا ہے خوبصورت بنانا، وہ متعدی ہو جائے گا، ابھی تزینت ہے خوبصورت بننا، اس کا لازم معنی ہے۔ سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اچھا جی، ابھی تو آج سب تک گزر گیا، ابھی ہمارے یہ کام ہی نہیں پورا ہوا جی، پچھلی ترکیبیں رہتی ہیں۔ اچھا جی، ظن، ظن اس سے پہلے گزر چکا ہے نا، ظننا تھا، مادہ والا قاعدہ اس پہ جاری ہو گیا تو ظن ہو گیا۔ کی نام ہے جی جناب والا؟ ظن گمان کو بھی کہتے ہیں۔ اچھا، ظن اچھے گمان کو بھی کہتے ہیں، ظن کا معنی کبھی بدگمانی کے معنی میں بھی آتا ہے۔ سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ ظن کے اور بھی معنی آتے ہیں، انہم قادرون علیہا، اتاہا، آتا اصل میں کیا تھا؟ آتا یا، سمجھ آ گئے؟ تو یہاں کو الف سے بدل دی۔ امرنا لیلا او نہارا فجعلنا حصیدا، حصیدا باب نصر سے کاٹنا، حصید فاعل کے وزن بمعنی مفعول ہے، فاعل محصول کے معنی کٹی ہوئی کھیتی۔ کأن لم تغنا، یہ کون سا باب ہے جی؟ باب سمع سے، غنی یغنا، غنی یغنا رہنا بسنا، تو تغنا اصل میں تھا، اصل میں تغنایو تھا، کیا تھا؟ تغنایو، پھر یہاں پر سے بدلے تغنا بن گیا، تغنا تھا لیکن لم داخل ہو گیا، تو لم نے آخر سے کیا کر دیا؟ الف کو گرا دیا، تغنا ہو گیا۔ سمجھا؟ بالامس، یہ بات سمجھ لیجیے، میں نے اس کا ترجمہ کیا کیا؟ پہلے، سمجھ آ گئی؟ تو الامس اور ام سے اس میں فرق ہے، الامس اور ام سے، سمجھ آ گئی؟ ایک ہے ام سے، الف لام بھی نہیں تھا اس پر اور کسر بھی ہے، یہ تو یہ کہتے ہیں گزشتہ کل کو، گزشتہ کل کا دن جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں؟ گزشتہ کل کو، ام سے، اس پر الف لام بھی نہیں داخل اور نیچے کسرہ، یہ مبنی علی الکسر، ایک کسرہ کے ساتھ مبنی ہوتا ہے اور متعین کو کہا جاتا ہے کل کو، اور ایک ہے الامس، الف لام داخل، یہ معرب ہوتا ہے، رفع نصب جر سب کو قبول کرتا ہے، اور اس سے مطلق زمانہ، گزشتہ مطلق زمانہ، تو کل جو گزشتہ کل ہے اس پر بھی اس کا اطلاق ہوتا ہے اور مطلق زمانہ پر اطلاق ہوتا ہے۔ سمجھ آ گئے؟ تو گویا کہ جس پر ال نہیں داخل اس کے اندر تو تعریف ہے، اور جس پر ال داخل ہے اس میں تعریف نہیں ہے، یہ متعین نہیں ہے، اور وہ متعین ہے جس میں ال نہیں ہے، تو اس لیے ترجمہ کیا کیا پہلے۔ اگر اس کا ترجمہ کل نہیں کریں گے، اور یہ بات جب ہو رہی تھی تو کل، وہ تو یہ تو بہت پرانی بات ہے، اللہ جل جلالہ بعد میں بتا رہے ہیں۔
سمجھ آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ اور صوفی تو جو سمجھ بھی آ رہی ہے کچھ کہ نہیں؟ تو آرام سے بیٹھا ہوا جی ساتھ دیتے ہوتے ہیں، ساتھ ہاں جی یہ بھی ساتھ حصہ لیتے ہیں، سبق میں حصہ لیتے ہیں، استاذ کے ساتھ حصہ لیتے ہوتے ہیں. سمجھ آؤ کہ نہیں؟ پھر آگے گاڑی چلتی ہے. اگر حصہ نہیں لیں گے آپ سب خاموش بیٹھیں گے تو آگے گاڑی نہیں چل سکتے، تو پڑھا نہیں سکتا استاد. سمجھ آنے کے لیے كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. چل اگلی آیت کی بھی پہلے صرف تاکید دیکھ رہے، ابھی اس کی تفسیر بھی رہتی ہے. واللہ یدعو، ٹھیک ہے. تو یدعو اصل میں کیا تھا؟ یدعو تھا. سمجھ آ گئی؟ وہ تو ٹھیک آرام سے بس وہ کر دیے، یدعو کر دیا. لیکن اس کے آخر میں الف لکھا ہوا ہے. یدعو آپ دیکھیں قرآن پاک میں جدھر بھی ہے اس کے آخر میں الف لکھا ہوگا. حالانکہ یہ واحد کا صیغہ جمع کا نہیں ہے، اور الف تو آتا ہے جمع کی صیغے کے بعد. اس طرح تلا یتلو، اب قرآن پاک میں دیکھیں یتلو واحد کا صیغہ ہے، لیکن قرآن پاک میں دیکھیں اس کے بعد بھی الف ہوگا. سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ تو اصل وجہ اس کی یہ ہے کہ چونکہ ان کے آخر میں واو آتی ہے، اور واو جو ہے نا وہ علامت ہوتی ہے جمع کی بھی، تو بس اس مناسبت سے، اس مشابہت کی وجہ سے آخر میں الف لے دیتے ہیں. وگرنہ یہ صیغہ کس کا ہے؟ یہ بھی یتلو بھی مفرد کا صیغہ، جمع کا نہیں. تو اس لیے اس پھر قرآن پاک کے رسم الخط میں اس کے آخر میں الف لکھتے ہیں. دار السلام، سلام سے مراد سلام دی. ویہدی اصل میں یہدی ہوتا. یشاء اصل میں کیا تھا؟ یشاء یشاء یاء، یشاء یا یشیا، اصل میں کیا تھا؟ یشیا یشیا، شاء یشیا یشیا. سمجھ آ گئی؟ واو متحرک اس سے پہلے کیا ہے؟ حرف صحیح ساکن. اس کی حرکت میں قبل کو نقل کی اور یا کو کیا کر دیا؟ الف سے بدل دیا. اچھا شاء، پہلے بتا چکا. شاء یشیا، شاء 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 شاء. شاء جی جی. اچھا اب ذرا دیکھ لیں، اب اس کی تفسیر دیکھ لیں. انما مثل الحیات الدنیا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں دنیاوی زندگی کی مثال اس پانی کی طرح ہے جس کو ہم کیا کرتے ہیں؟ آسمان سے اتارتے ہیں، پھر سبزہ اگتا ہے، اس کی وجہ سے زمین سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے، لوگ بھی کھاتے ہیں، جانور بھی کھاتے ہیں. یعنی ہم پانی اتارتے ہیں آسمان سے، چارہ نکل، چارہ اچھا بھی چارہ برا بھی، چارہ نہیں بلکہ سبزہ، معذرت چارہ نہیں سبزہ نکلتا ہے، سبزہ اچھا بھی اور سبزہ برا. یعنی وہ سبزہ جو انسان کھاتے ہیں، سبزیاں کھاتے ہیں نا، کدو کھاتے ہیں، ٹھیک ہے جی، بھنڈیاں کھاتے ہیں، بہت زبردست شاندار قسم کی سبزی، اور وغیرہ ذالک. ساگ ماشاء اللہ جو پنجاب کے لوگ بناتے ہیں، بہت شاندار قسم، بہت محنت کرتے ہیں. تو بعض لوگ تحفہ لاتے ہیں، تو ہمارے بھائی ہے وہ جب موسم آتا ہے سردی تو پہلے سے کہہ دیتا ہے کہ آپ کے پاس جو ساگ آئے گا نا اس میں میرا حصہ بھی رکھ لیں. وہ بھی کھاتے ہیں، اور بھی بہت، ہر سبزی شاندار. اور دوسرا سبزہ بھی جو انسان نہیں کھاتے، جانور کھاتے ہیں، وہ بھی نکلتا ہے. سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ تو فرمایا یہاں تک کہ جب زمین ہو جاتی ہے، رونق پکڑتی، خوبصورت ہو جاتی ہے، اور اس کے مالک کہتے ہیں کہ ہم اب قادر ہیں اس پر، یعنی اب کٹائی کا موسم آ گیا، جیسے آج کل گندم کا موسم ہے،
تو ہمارا حکم آتا ہے، حکم سے مراد ہمارا کوئی عذاب بگولا وغیرہ وہ آتا ہے، ہم ایسے کر دیتے ہیں کٹی ہوئی فصل کی طرح، گویا کہ کچھ کل کو کچھ تھا، پہلے کچھ تھا ہی نہیں، ختم، کوئی آسمانی بجلی آتی کچھ آ جاتی۔ تو فرمایا اسی طرح زندگی کی مثال ہے، انسان کی زندگی ہے، بچپن ہے، جوانی ہے، سبزہ ہے، سمجھ آ گئی، پھر کبھی کس سٹائل سے جاتا ہے، کبھی کس سٹائل سے، کبھی بالوں کا سٹائل بناتا ہے، کبھی کوئی سٹائل بناتا ہے، کبھی کوئی سٹائل بناتا ہے، کپڑوں کا سٹائل، سمجھ آ گئی کہ نہیں؟ یہ سبزہ ہے، اس کو رونق ہے، زینت ہے، یہ نظر آتا ہے۔ اب بس انم کا جو کہتے ہیں میں کچھ ہوں، میں ہی سب کچھ ہوں، تیس مار خان میں ہی ہوں، سمجھ آ گئی۔ اتاہا امرنا، فوراً موت آ جاتی تو ختم، اس کا سب کچھ، اس کی چمک دمک، رونق دونک سب ختم۔ یہ زندگی کی مثال ہے، اور اس طرح اس کو انسانوں کی مثال بھی بنا سکتے ہیں کہ جیسے سبزہ اگتا ہے، میں نے آپ سے ایسا کیا، سبزہ اگتا ہے اچھا بھی برا بھی، وہ جو ٹائم ختم ہو گیا یار، ہمارے گھر والے ترکیبیں رہتی ہیں، آج والی ترکیبیں رہتی ہے، یہ کیسی ہے؟ جی لوگ پیدا ہوتے ہیں، اچھے بھی اور برے بھی، اچھے بھی لوگ، آپ لوگ جیسے ماشاءاللہ دین کا علم حاصل کریں، دعا مانگا کریں، اللہم اجعلنی مفتاحا للخیر ومغلاقا للشر، اللہم لا تجعلنی مفتاحا للشر ومغلاقا للخیر، یا اللہ میں خیر کے لیے چابی بنا دے اور شر کے لیے تالا بنا دے، یا اللہ ہمیں خیر کے لیے تالا نہ بنائے، شر کے لیے چابی نہ بنائے، یہ دعا مانگ کرو روزانہ۔ تو یہ ایسے لوگ، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں اور برے لوگ بھی پھر ہوتے ہیں، یہ بھی مثال آپ اس پر فٹ کر سکتے ہیں۔ تو فرمایا واللہ یدعو الی دار السلام، اور اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے، بلاتا ہے سلامتی کے گھر کی طرف۔ سلامتی سے گھر سے مراد کیا ہے؟ جنت ہے، جنت کی طرف بلاتا ہے، جنت میں سلامتی ہوگی، انسان ایک محفوظ ہوگا ہر قسم کی پریشانیوں سے، ہر قسم سے مشکلات سے، ہر قسم کی مصیبتوں سے۔ اور اسی طرح میں نے آپ سے عرض کیا کہ وہاں پہ سلامتی آئے گی، سلام قولا من رب الرحیم، تحیتہم فیہا سلام، انسان بھی آپس میں اللہ کی طرف سے بھی سلامتی، فرشتوں کی طرف سے بھی سلامتی، یدخلون علیہم من کل باب سلام علیکم ما صبر، اس کو تو اوپر رکھے تو اللہ کے بندے، تو چونکہ سلامتی ہوگی اس لیے اس کو دار السلام کہتے ہیں، دار السلام، تو جنت کا گھر مراد۔ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ، اور پہنچاتا ہے اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے تک۔ پہلے میں آپ سے عرض کر چکا ہوں، آپ لوگوں نے پہلے بھی پڑھا ہے، ہدایت کے کتنے معنی ہیں؟ دو، اراد الطریق اور ایصال المطلوب، تو چونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت ہے تو اس لیے ایصال المطلوب والا معنی لیں گے، اللہ تعالیٰ تو پہنچاتا ہے، تو پہنچا سکتے ہیں، اور کوئی نہیں پہنچا سکتا۔ سمجھ آگے کہ نہیں ہے؟ چلو اب ٹائم ختم ہونے لگا، بالکل اس کا تکرار کر لو، ترکیب رہتی ہے وہ کریں گے۔